عقل ہے بے زمام بھی، عشق ہے بے مقام بھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی، الگے خدا کی گات میں رندو فقیہ ہو میرو بھی، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام بھی، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کچھ اگر دبی خواجہ بلند مام بھی، خواجہ بلند بام بھی، دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام، عشق گرا کشائے کا فیض نہیں عام بھی، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آ کے یہ تیغ تیز پر دیے نیام بھی، آ کے یہ تیغ تیز پر دیے نیام بھی، عقل ہے بے زمام بھی۔ فرشتوں کا گیت، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم۔ فرشتے پکیزہ ہوتے ہیں، علامہ محمد اقبال مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اقبال بھی اپنی حقیقت سے شناسا نہیں، کہہ رہا ہے اس کے تخیلات کا پانی، میری بھی خواہش ہے یہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بڑی عشق ثانی، اپنی ہستی مٹا کے جب عشق کا مقام ملتا ہے، تیرے عشق میں خود کو مٹا کر کوئی بلے شاہ بنا ہے، کوئی کلندر لال مدینے والے میرے لجپال، چھتی آمی میں طبیبہ نیتے میں مارے گئی،
چھتی آوی وے طبیبا نیتے میں مر گئیا تیتی آوی وے طبیبا نیتے میں مر گئیا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. صوفی اعظم کوئی بیج لگاتے ہیں نا تو وہ اس کی ہستی مٹتی ہے تو درخت لگتا ہے، پودا بنتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے خود کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا. اپنی ہستی مٹائے گا انسان، دیکھے اس میں کیا خوبیاں وصف رکھے. تمام جمادات، نباتات، چرند پرند جتنی بھی اللہ نے جن کو خوبیاں وصف دی ہیں وہ اسی وصف پہ قائم ہے. پھول ہے تو خوشبو دے رہا ہے، درخت بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے. مگر جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور فرشتوں میں فخر کیا کہ یہ میرا نائب ہے، وہی بھٹک گیا. حتیٰ کہ سچ کوئی نہیں بولتا، کسی کی زبان و سے کوئی محفوظ نہیں ہے، حق کا پرچار نہیں ہے. منافقت، جھوٹن پہ مبنی ہماری باتیں اور سوچیں اور ظاہری فائدے. آج ٹک ٹاک کی دنیا، آج یوٹیوبر کی دنیا، آج سوشل میڈیا کی دنیا اور سطحی سوچیں. مستقل مزاجی تربیت اور کردار سے آتی ہے، مگر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. صوفی اعظم یہ جو مولوی نے توبہ کے گناہوں پہ پڑمڑ دیے ہوئے ہیں، وہ تو مسلمہ کو تباہ ہی کے دانے پہ لے گئے. اور یہی نہیں ہے، کھانے پینے اوڑھنے بچھونے میں ہمارا سٹیٹس اور سٹینڈرڈ ہے. فیشن کے نام پہ، بھودگی پھیلانے کے نام پہ ہمارا سٹیٹس ہے، اور جب اخلاقیات کی باری آتی ہے ہمارا سٹیٹس کا جنازہ نکل جاتا ہے. ہم اللہ کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور تو کبھی نیکیوں کا پرچار کرتے ہوئے ظاہری سی، اور کبھی توبہ کے نام پہ گناہوں پہ پرمڑ دے کے مولویوں نے قوم کو بھٹکا دیا اور گناہوں کی دلدلیں پھنسا دیا. اور جب کہ ہم اتنے بے حیثیت ہیں کہ جب ہماری نیکی باری کرنی آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں نیکی کرنا. حتیٰ کہ 10 روپے ہم فقیر کو نہیں دیتے. جو اللہ نے کہا کہ آپ کے رزق میں حق رکھا ہے غریبوں، محتاجوں، مساکین کا، اور جب بد کردار شیطانیت کا صاف اوڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ کو ہم بہت درجہ غفور الرحیم مان لیتے ہیں، اور جب لوگوں پہ رحم کرنے کی باری آتی ہے تو ہم رحم کرنا بھول جاتے ہیں. یہ ہم منافقت کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ خدا بھی اب ہمیں ہدایت نہیں دے گا. تربیت بھی اسی چیز کا نام ہے. میں ہیومن نیچر کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب انسان کی غلط عادتیں ڈیولپ ہو جائیں گی تو اس کو ریورس کرنا ناممکنات میں سے 100% ناممکنات میں سے. حتیٰ کہ آج دیکھیں، آج مرد مومن کا تصور نظر نہیں آتا، اچھا انسان نظر نہیں آتا. مرد مومن تو بڑی دور کی بات، اللہ کا نائب دور کی بات، ایک اچھا انسان. آج کے والدین بٹ کے نظر آتے ہیں، قوموں کی تربیت کرنا جنہوں نے کرنی تھی علماء دین بٹ کے نظر آتی ہیں، جنہوں نے قوموں کو عروج دینا تھا وہ سیاستدان بٹ کے نظر آتے ہیں. ٹک ٹاکر سیاستدان، بد کردار سیاستدان، بد کردار مولوی. کردار جب نکل جاتا ہے، مرد مومن کے کردار سے ہی دنیا فتح ہوتی ہے، چاہے داتا صاحب کا دور، خواجہ صاحب کا. جب کردار ہی نکل جاتا ہے تو عہدے بھی بے حیثیت ہو جاتی ہیں، رشتے بھی بے حیثیت ہو جاتے ہیں، ہر چیز بے حیثیت. کیونکہ ہم نے اللہ کے خلاف لانے بغاوت کر کے ہم نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیا. اللہ نے ہمیں ہمارے معاملات میں تباہ و برباد کر دیا. اسی چیز کا ذکر علامہ اقبال اسی اپنی نظم میں کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ جو ہے ہمارے زندگی میں برکت نہیں دے گا، ہمارے جذب و مستی نہیں دے گا، عشق کا مقام نہیں دے گا، احساس نہیں دے گا. اور یوں ہم خدا سے روندہ درگاہ ہو جائیں گے تو ہم تمام برباد اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھا ہے، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، بد کردار ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، یو ٹرن لینے والے ہیں، ہماری زبان و سے کوئی محفوظ نہیں ہے، فحش گو ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کو عزا دیتے ہیں، لوگوں حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اپنی فتح کے جشن مناتے ہیں. یہ بے معنی سی فتح. صوفیہ نے خالی ہاتھ پاکستان بنا لیا. علامہ اقبال قائد اعظم بھی صوفی تھے، اور صوفیہ اعظم نے خالی ہاتھ فتح کر لیا پاکستان اور برِ صغیر. خواجہ صاحب نے، داتا صاحب نے، غوث الورا کے کبھی خطبات نصیحت بھرے نظر آتے ہیں، اور کبھی لال شہباز قلندر نے وہ اس کا کیا تھا، لال شہباز قلندر نے وہاں کے کیا تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا قلعہ ہی الٹا دیا، برد کر دیا، پیالہ الٹا کرنے سے قلعہ برد ہو گیا. نظام الدین اولیاء سے بادشاہ وقت نفرت کرتے تھے، کہتے تھے کہ نظام الدین دلوں میں حکومت کرتا ہے جبکہ ہماری حکومت ستی ہے، اور لوگ کہتے تھے کہیں نظام الدین حکومت چھین لے بادشاہوں سے. اور وہ نفرت کرتے تھے. دلی دورست جن کی مثال آپ نے سنی ہوگی، تو 4 بادشاہ وقت اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ وہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے، ان کو تکالیف پہنچاتے تھے، اور جو ہر وقت بارگاہ خدا میں سر بسجدہ ہوں، جو ہر وقت جن کے لنک اللہ کے ساتھ جڑے ہوں، ان کو چھوٹی وہ تو بد دعا بھی نہ کریں تو ان کی
عرش مولا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، ایک مظلوم کیا عرش مولا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کو کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں تو نہ کسی قسم کا غم میں نہ خوف ہے، یہ تو میرا مشن زندہ کر رہے ہیں، نبی کا مشن زندہ کر رہے ہیں، میرے پیغام کو عام کر رہے ہیں، شیطانیت کا خاتمہ کرتے ہوئے انسانیت کا نجات دینا ہوں۔ بڑے صغیر و پاک ہند کے حالات دیکھتا ہوں تو پاک اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ درد دل رکھنے والا امت میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اسی نظر میں بھی یہی کہا کہ خلق خدا کی ذات میں رنگی و فقی ہو میر و پیر تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام بھی عقل عیار سو بیس بنا لیتی ہے۔ عقل عیار ہے، مکاری لوگ بہت زیادہ ہیں، اپنی مرضی سے افسانے تراشتے ہیں، مگر ان کی اتنے بے حیثیت ہے اہل شعور کے نزدیک، اہل عشق کے نزدیک، کیونکہ وہ مکاری و یاری کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف عشق جو ہے وہ بے مقام ہے، کیونکہ کوئی ایسی ہستی نہیں نظر آتی، جیسے میں اکثر بیان کر رہا ہوں، عشق پاکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے اور گلی گلی نگر نگر جنگلوں سے ہاؤں بیابانوں کا یہ سفر کرتا ہے، عشق اور پاکیزہ شخصیات میں حلول کر جاتا ہے۔ روح جسم پہ قابض ہوتی ہے، روح پہ عشق کا قبضہ ہوتا ہے، اور جس طرح اگر کوئی بد کردار ہوگا تو اس کی روح پہ شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کسی کو جن چمڑ گیا، یہ تو عام سی مثالیں ہیں نا، ملتی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہوتا ہے شیطان ہیوی ہو جاتا ہے جب آپ بد کردار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ناپاک نہ رہیں، شیطانیت آپ کے قبضے میں چلے جائیں گے، پاکیزہ رہیں ظاہری طور پہ، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر باطن کی دنیا جن کے پاک ہوتے ہیں ان پہ شیطانیت کا اثر نہیں ہوتا، اور یہی کہتے ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا، اسی چیز کو کہتے ہیں۔ پھر باہر کی دنیا فتح کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ اندرونی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، جب اندرونی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو آپ اپنے مفادات کے لیے لوگوں کے تلوے چاڑتے ہیں، اور تلوے چاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صوفیہ اعظام نے ہمیشہ حق کا پرچار کیا اور نیکی کی تبلیغ کی اور برائی سے روکا۔ آج جو ہے وہ مشن ہی یہ تھا کہ شیطانیت کا نظام کا خاتمہ ہو جائے اور حق پھیل جائے۔ حق بھی اسی وقت پھیلے گا جب آپ با کردار ہو گے۔ جتنے بھی بد کردار ہیں وہ میں کہتا ہوں ذہنی مریض ہیں، وہ ڈپریشن، آج کہتے ہیں کہ جناب ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ڈپریشن ڈے منایا جائے، ڈپریشن 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 ڈپریشن۔ صحابہ رسول کا دور ہو، صوفیہ کا دور ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، انہوں نے کبھی ڈپریس نہیں ہوا، کبھی بھی ان میں ڈپریشن نہیں ہوا، کیونکہ وہ مثالی معاشرہ تھا کہ زبان و سے دوسرے محفوظ رہیں، ریاست اپنے جو ہے حقوق جو عوام کو دینے اس کا خیال رکھے، علماء دین اپنی حدوں میں رہتے ہوئے اسلام کے پرچار کریں تاکہ لوگ کو آگاہی حاصل ہو کہ باشعور معاشرہ کیسے تشکیل دینا ہے، اور قوانین مضبوط ہوں تو کسی کی کیا مجال کہ کوئی وائلیشن آف لاز کر سکے۔ مگر یہاں پہ تو ہر چیز والدین کی تربیت کرنے والی، مولویوں کی تربیت کرنے والی، حکمرانوں کی تربیت کرنے، یہ ذمہ علامہ اقبال نے اٹھایا تھا امت مسلمہ کی تربیت کرنے کا اور حکیم الامت کہلائے۔ اور علامہ اقبال کا پیغام آج تک کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا عشق حکیم کے حوالے سے۔ تو لہٰذا ان کو تو کبھی ڈپریشن نہیں ہوا، کبھی صحابہ رسول ایک طبیب آ گیا اور وہ چلا گیا کہ یہاں پہ تو کوئی بیماری نہیں ہوتا، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ اس قدر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیرا ہے، کھانے پینے میں کتنا سیلف کنٹرول ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں کتنا سیلف کنٹرول ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے کرنی ہے، زبان سے لے کے ظاہری زندگی سے لے کے عملی دنیا تک، اندرونی تک، اندر اور باہر یک رنگی ہے، کنٹرول ہے، تو ہر چیز میں ایک حسن نظر آتا ہے۔ اس لیے سرکار کی یہ حدیث بھی ہے کہ مومن کے ہر عمل میں اچھائی کا پہلو ہے، اچھائی کا پہلو۔ دشمن اس کو گرانا چاہتا ہے مگر وہ سنبھل کے علیحدہ ہی دنیا فتح کر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کو ایک ہٹی کے آٹے وہ دھاگے کی جو ہوتی ہے چھوٹا سا گولا اس کے عوض بیچ دیا، بیچنے کے لیے مائی نے قیمت لگا دی، اور بادشاہ بن گئے مصر کے غالب، مصر کے۔ اور خواجہ صاحب دیکھ لیں، داتا صاحب دیکھ لیں، انہوں تنگ کرائی دنیا، اور ان کے ظاہری اسباب بھی کم تھے، اور نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھا، نہ ظاہری اسباب تھے، مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی، اللہ کی طاقت ساتھ تھی، کرامت کا ظہور تھا، اور کفر کے بارے میں لرزہ طاری ہو گیا، اور حق آ گیا باطل بھاگ گیا، اور ان کو کبھی ڈپریشن نہیں۔ صوفیہ اعظام کے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے، سونے کے لیے گھر ہے نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، بس اللہ کے ساتھ اس قدر لو، اور اخلاقی کردار سے پرہیز کرنا۔ آج رشوت خور بہت زیادہ ہے، پوری نہیں پڑتی، حکمران چور، مولوی چور، بلیک ٹین بیچ رہے ہیں، عام عوام چور، ہر کوئی چور 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 چور، اور پھر بھی ان کی زندگیوں میں خوشیاں اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کے پیغام سے نہ دانش و علم و فن بندگی ہے وسط تمام، دانش و علم و فن بندگی ہے وسط تمام،
तमाम का काम, किसी के पास इल्म है तो वो बेच रहा है, किसी में हिकमत दुनाई है वो बेच रहा है, किसी में कोई फ़न है, जौहर है, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और कहता है मैं अवार्ड हासिल कर लूँ, या किस तरह का अपना गुजारा तरीके हैं करो, लोगों को तबाह बर्बाद करूँ, उनकी ज़िंदगी में बेईमानी सी चीज़ें, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो इकबाल जो काम कर गए वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फिर अपने आखिरी शेर में जो बयान किया, जोहर ज़िंदगी इश्क, जोहर इश्क है खुद, आह की ये तेज तेज पर ये रवा होगी, ज़िंदगी का तमाम जौहर जो है ना वो इश्क के से ही तबीर है, और इश्क भी वो जो बारगाह खुदा में मकबूल है। सारे इश्क की दौड़ में शामिल होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को शाक लाते हैं, उस दौर में भी थे बड़े जाली। तो अल्लामा इकबाल ने कहा जिसकी खुदा की मदद किसके साथ है, तुम्हारे खाली इश्क के दावे कुछ काम नहीं आएंगे। तो जोहर इश्क है खुद ही, जोहर इश्क, जोहर ज़िंदगी है इश्क, जोहर इश्क है खुद ही, यानी कि जब खुद ही को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या, ये है मुकाम खुद ही कि अल्लाह की मदद हारा शाम आके ये देखते अल्लामा के बाद दर्द बढ़िया, ये तेज तेज पर दी रही, ये भी ये जो तलवार है ना ये भी नियाम में है, यानी कि अभी खुदी के मुकाम पे कोई पहुँच नहीं, खुदी की मौत से मशरक़ की सरज़मीन में कोई पैदा ना हुआ, खुदाई का राज ना। तो लिहाजा अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी वही पैगाम दे रहे हैं जो सूफिया का था कि तन तनाई दुनिया उन्होंने फतह कर ली, कोई नायब रसूल के मनसब पे फायज हो गया, कोई दाता साहब का किसी को लक़ब मिल गया, किसी को महबूब सुबहानी का लक़ब मिल गया। तो इस तरह गौसे आज़म इस तरह के लक़ाब मिले क्योंकि उन्होंने अल्लाह से वो मुकाम टाइटल लिए थे, वो अल्लाह के वली थे ना, उन्हें किसी के मुकाम का ना मौका, वो अल्लाह के लिए साथ मुखलिस थे, वो अल्लाह के लिए ही नफरत करते थे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, उनकी अपनी ज़ाती नापसंद नहीं थी। मगर आज हर कोई अपने मुफादात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए खुदा की बारगाह से रोदरगाह हो गया, और जो अल्लाह कहता है उसकी नहीं मानते, और जो अब मौलवी जो है वो फ़िक्र करते हैं बेमानी से झंडे, और फ़िका खेलने का ये नतीजा ये हुआ कि उनके मुसलमान में बद किरदारियाँ आ गई, पूरी फैशन के नाम पे कभी लिबरल सोचो सेकुलर सोचो ना हाईजैक कर लिया, दूसरा तीसरा, और अकीदे ये पक्के कारण है, अकीदे पक्के कारण है कि अकीदे भटके हुए तो तुम काफिर हो जाओ। जब ये कुरान क्या कहता है और इकबाल क्या कहता है, इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर हो इश्क तो कुफर भी, मुसलमानी ना हो तो मुसलमान भी काफिर ज़िंदगी। अगर इश्क समा गया ना, इश्क तुम्हारी इमामत खुद करेगा, तुम्हें खुद ही तुम्हारा मुर्शिद मानेगा, और तुम्हें इश्क खुदा की तरफ से जज्बा देता है, और फिर कभी तुम भी भटकोगे नहीं। तुम्हें ये अकीदे से भी बड़ी बात निकल आती है कि काफिर भी होगे तो तुम मुसलमान हो। इधर क्या अकीदे की बुनियाद पे लोगों को काफिर कहा, अपनी तरफ से बनाए होगी। और दूसरी तरफ अगर तुम्हें पकीज़गी या करंगी हुदन हदायत ही मुतकी होनी है, तो मुतकी नहीं हो तो तुम मुसलमान हो तभी कुफर के वानों में जा सकते, क्योंकि तुम्हारा किरदार ख़त्म हो गया, तुम बद किरदार होने की वजह से गूंगे बहरे अंधे हो गए, और तुमने खुदा के पैगाम को मिशन को खोल दिया। आज कोई भी नज़र नहीं आता, आज मैं कहता हूँ विलायतों का तनसीख होती नज़र आती है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट इस कदर हो गया, जैसे सोशल मीडिया कॉपी पेस्ट इस कदर हो गया कि बदकिरदारियाँ इतनी आम हो चुकी हैं। इसी तरह गलत किस्म के कायद और नज़रियात इतने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं कि अब वो सोच नहीं हकीकी मायनों में मिलती जिस पे अमल पैरा हो। अगर हो सोच मिले भी, जैसे इकबाल की सोच है, उस पर अमल पैरा हो भी, तो मुआशरे का निज़ाम इसको तो गलत कर दिया है कि अच्छाई पे कायम रहने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हाँ, बुराई पे सबका काट जोड़ नजर आता है, हक का प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता, कोई सच नहीं बोलता। आज बद किरदार झूठे मुनाफिक यूटर्न लेने वाले भी अपने को हक के अलमरदार कहते हैं। आज मुनाफिक किस्म के लोग भी खुद को बड़े बड़े शाख में शामिल करना चाहते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, मगर इश्क ऐसा जज्बा है, इश्क ऐसा मुकाम है, खुदा का नायब होना ऐसा मुकाम है कि शाख नहीं बोलते, खुदा बोलता है कि मैं इनके साथ, इसलिए करामात का ज़रूर होता है। वो तो बड़े दावे ही नहीं करते, मगर अल्लाह की बंदे साथ होते हैं। तो लिहाजा इश्क दावा नहीं है, एक हकीकत है। हकीकत भी ये कि खुदा खुद इस चीज़ का इकरार कर रहा है कि ये मेरा बंदा, मेरा दोस्त है। तो लिहाजा आज इसके मजाज के हकीकी दोनों ख़त्म नज़र आते हैं, क्योंकि किसी के किरदार में खूबसूरती नजर नहीं है। तो ये ऐसे तल्ख हक़ाइक़ है, और यही वजह कि आज हम क़यामत के बिल्कुल करीब जा चुके हैं, और क़यामत वाले सारे बाज़ तो कहते हैं क़यामत बिल्कुल करीब आ गई, निशानियाँ ज़ाहिर हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये चीज़ें नहीं नजर आ रही। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे के हम हकीकत का अदराक कर सकें। मगर जो निज़ाम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है
اس کو اور جتنی بد کردار لوگوں کو اجارہ قائم ہو چکی ہوئی ہے اور کردار جس طرح ختم ہو چکے ہوئے ہیں اور والدین تک کی تربیت ہونے والی ہیں، مولویوں کی تربیت ہونے والی، شہزادوں کی تربیت ہونے والی ہیں، تو ایسے میں میری باتیں یقیناً کسی مذاق سے کم ہیں۔ کوئی لوگ سمجھیں گے یہ کس دنیا میں مجنون دیوانہ رہتا ہے، اس ماحول میں سے کیا حالات پیدا آتے ہیں۔ میں کہا علامہ اقبال نے بھی اس دور میں چیزوں کو تبدیل کیا۔ میں بھی اللہ سے کہتا ہوں کہ اب یہ ایسے سدھرنے والے نہیں ہیں، اب مجھے کوئی ایسی مخصوص طاقتیں دے تاکہ میں تمام نظام کو تبدیل کر سکوں، یا کوئی ایسے اسباب پیدا کر کہ میں واقعی جو سرکار کا مشن ہے وہ فوت نہ ہو، یا میں تمام دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں کر لوں۔ مگر یہ ظاہر تو ایک مذاق سے کم نہیں ہے میری یہ بات، میرے جذبے کہتے ہیں کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے، اور میں کس طرح ان منازل کی طرف سوچتا ہوں جو مجھ سے ہزاروں کروڑوں سالوں کی مسافت پہ ہیں، خربوں میلوں کی مسافت پہ ہیں، اور وہاں پہ ایسی بات کرنا کوئی مزاح سے کم نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے اس کا دماغ ڈس آرڈر کرتا ہے، مگر ہم چونکہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو صوفیہ اعظام بھی اللہ کے نور سے دیکھتے، تو ان کے لیے کوئی چیز ناممکنات میں سے نہیں۔ لہٰذا جو مسافتیں طے کرنے کے لیے جس کے متعلق علامہ اقبال نے بھی فرما دیا، تو فاتح علم کو گزشت تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، مگر وہ مسافتیں طے کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ اس محاذ پہ تنہا ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا ان منازل کے لیے، کیونکہ سب بد کردار ہیں، اور آپ تنہا دنیا کیسے فتح کریں گے جب آپ کو سپورٹ ہی نہیں نظر آئے گی۔ تنہا تو اللہ کی مرضی ہوگی، مگر آپ کو تھوڑا سا دل کی درد دل بڑھتی ہے کہ جب کہیں سے بھی آپ کو سکون محسوس نہ ہو آپ کے دل کو، مگر سکون ملے تو اللہ کی بارگاہ سے، مگر ظاہری جو جتنے بھی اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں معاشرت کی صورت میں، اس وجہ حوالے سے آپ کو سکون نہ ملے، تو جو اللہ کی طرف سے سکون ملتا ہے پھر وہی ظاہری طور پہ جتنے اسباب ہیں وہ بدسکونیاں آپ کو صحت کو بے اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ آپ تو پھر اپنی لگن پہ ہی ڈٹے رہتے ہیں۔ اگر آپ ظاہری دنیا آپ پہ اثر انداز ہو جائے گی تو آپ پھر وہ تعلق آپ کا کمزور ظاہر ہے، تو پھر یہ تعلق آپ پہ حاوی ہوگا نا، ورنہ آپ اندر سے مضبوط ہے تو یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ پر آج چلو پر وفا کا لہو نہیں ملتا، اور شادی کرنا کتنا عذاب بن جاتا ہے کہ اس سے بندہ شادی ہے، جو عورت اپنی عزت کی پاس نہیں کرتی اس کی کیا شادی، اور بچے کیا پیدا کرنا، اور دوسری طرف بھٹکا ہوا معاشرہ اور بد کردار لوگ، ایک کیسے حیرت ہوتی ہے ایسی زندگی میں، یہ لوگ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کے نشے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری خواہشات نفس کی جو پرستش کرتے ہیں اپنی کی، مجھے چھوڑ کے ان کو دوزخ میں گرا دو۔ کافر بھی خواہشات نفس کی پوجا کرتا ہے، وہ بت پوجتا ہے، پھر خواہشات نفس کی پوجا کرتا ہے اور اپنی من مرضی کرتا ہے۔ مسلمان میں بھی خواہشات نفس کی بت ہے، ظاہری بت تو نہیں پوجتا مگر اپنی خواہش کے بت پوجتا ہے، اور یوں خدا کی بارگاہ سے ہونے لگا۔ یہی چیز اقبال فرما رہے تھے۔ اب آپ سے جزاک اللہ حافظ۔